سورہ کہف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال والاولاد نہیں کہا، مال اور بیٹے وہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے، تو دنیا کی زندگی کی زینت بیٹوں کو قرار دیا گیا عام معاشرتی اعتبار سے۔ علی کے پاس وہ دو بیٹے موجود ہیں، حسن اور حسین، جو مزاج کبریائی کا دوسرا عکس ہے۔ حسن اور حسین جیسے بیٹوں کے ہوتے ہوئے ایک بیٹی کا زینت علی ابن ابی طالب قرار پانا، یہ ہے عظمت شہزادی زینب سلام اللہ علیہ۔ وزینت الرجال علی ابن ابی طالب، کہ زمین کی جو زینت ہے وہ یہاں رہنے والوں کی وجہ سے ہے، اور زمین کے لوگوں کی زینت علی ابن ابی طالب ہے، یعنی سارا کمال وہاں پر جمع ہے۔ تو جو زمین کے لوگوں کی زینت ہے ان کی زینت شہزادی ہیں۔ تو یہ تو خیر ایک نام گرامی پر اگر بات ہو رہی ہے اس وقت۔ اچھا، یہ جو نام ہے اس پہ میں اس لیے ذرا تاکید کر کے تھوڑی سی بات کر رہا ہوں چونکہ ایک تو ولادت کا جشن ہے، دوسرا یہ کہ جب بی بی کی ولادت ہوئی تو شہزادی فاطمہ سلام اللہ علیہ نے مولا علی علیہ السلام سے فرمایا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مولا علی علیہ السلام سے فرمایا تھا بی بی نے کہ اے ابو الحسن آپ باپ ہیں اور آپ نام رکھیے آپ کی دختر کا۔ تو اس وقت مولا نے فرمایا کہ میں نام رکھنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سبقت نہیں کر سکتا ہوں۔ اس وقت حضور مکرم مدینہ میں نہیں تھے، بی بی کی جب ولادت ہوئی، یکم شعبان المعظم معمولاً پاکستان اور ہندوستان میں ولادت کا جشن زیادہ بھرپور طریقے سے منایا جاتا ہے۔ 5 جمادی الاول بی بی کے اپنے حرم میں زیادہ بڑی مخصوصی ولادت کے جشن کی ہے، اور تلہ زینبیہ پر کربلا معلیٰ میں وہ مقام جو شہزادی سے منسوب ہے وہاں بھی 5 جمادی الاولیٰ ہی پر چراغا اور جشن کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو اس وقت حضور مکرم 3 دن سے مدینہ سے باہر تھے، 3 دن بعد حضور تشریف لائے، نواسی کی ولادت ہو چکی تھی، رسول اللہ کے پاس مولا علی علیہ السلام تشریف لے گئے کہ یا رسول اللہ آپ نام رکھیے میری اس دختر کا۔ غور کیجئے گا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نام رکھنے میں اپنے رب سے سبقت نہیں کر سکتا ہوں، یعنی جیسے آپ سیدہ آپ سے سبقت نہیں کر سکتی اور آپ مجھ سے سبقت نہیں کرتے، تو میں نام رکھنے میں رب سے سبقت نہیں کر سکتا، لہٰذا میں انتظار کروں گا۔ اور اس کے بعد وحی نازل ہوئی کہ جبرائیل نے اللہ کا یہ حکم پہنچایا کہ اللہ یہ حکم دے رہا ہے کہ آپ اپنی اس نواسی کا نام زینب رکھیں۔ تو یہ روایت میں ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا نام اسی ترتیب سے رکھا گیا جیسے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے نام رکھے گئے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ کتنا بڑا وظیفہ ہو گیا یہ نام زینب سلام اللہ علیہ۔ جب آپ بی بی زینب کا نام لے رہے ہیں گویا وحی پروردگار کی تلاوت کر رہے ہیں آپ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ نے یہ نام رکھا، اور اس کے بعد بعض کتابوں میں یہ فقرہ موجود ہے رسول اللہ کا کہ فرمایا کہ اوصیکم ان تحبوا زینب، کہ میں تم سے وصیت کرتا ہوں، اپنے اصحاب سے کہا کہ اپنے دل میں میری اس نواسی کی محبت رکھو۔ تو حضور مکرم نے شروع ہی سے خاص الخاص یہ اہتمام فرمایا ہے شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے لیے، اور بیوی کے دستان مبارک پر نگاہ پڑی تو حضور نے گریہ بھی فرمایا، اور فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ اس بیٹی پر مصائب آئیں گے۔ اور سیدہ سلام اللہ علیہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ بتلائیے گا کہ اے میرے بابا جان اگر کوئی مصائب پر گریہ کرے تو کیا اجر ہے؟ تو حضور نے جواب دیا کہ وہی اجر ہے کہ جو حسن اور حسین پر گریہ کرنے کا اجر ہے۔ تو یہاں سے ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ شریکت الحسین تو ہے بی بی کا لقب، کم از کم 50 القاب، اور اس کے علاوہ تفصیل میں اگر جائیے تو 300 القاب ذکر ہیں بی بی کے، کتابوں میں 300 القاب ذکر ہے، جن میں مشہور ترین تو عقیلہ بنی ہاشم ہے، عقیلۃ الطالبین۔ عقیلہ یعنی جہاں پر صفت عقل اپنے کمال پر ہو۔ اچھا، آپ کو اسی خاطر ملے گا کہ شہزادی کے فضائل میں یا امام حسن علیہ السلام سے نسبت یا امام حسین علیہ السلام سے نسبت۔ تو حدیث میں آیا کہ لو کان العقل رجلا لکان الحسن، اگر عقل کسی انسانی صورت میں ہو تو وہ حسن ابن علی ہے۔ تو جہاں مردوں کی بات ہو تو عقل انسانی صورت میں ہو تو حسن ابن علی ہیں، اور مستورات میں اگر انسانی شکل میں ہو تو زینب بنت علی ہے۔ دیکھ، تو رسول اللہ نے آپ جانتے ہیں کہ ناصر نہیں نصیر مانگا ہے، وہ نہیں کہ جو کبھی مدد کرے تو کبھی مدد نہ کرے۔ ناصر وہ کہ جب مدد کر رہا ہے تو پھر وہ نصرت کرنے والا ہے، نصیر وہ کہ جس کی ذات میں، جس کے گوشت و خون میں رسول اللہ کی نصرت موجود ہے۔ مشہور دعا ہے کہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا ناصرا یا نصیرہ۔ تو رسول اللہ نے نصیر مانگا ہے، نصیر کے وزن پر ہے عقیل، اور عقیل کا فیمن ہے نا عقیلہ، بی بی عقیلہ ہے، یعنی صفت عقل جس سے جدا نہ ہو سکے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شدید ترین مصائب میں بھی جو عقل کی بنیاد پہ فیصلہ کرے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا عرض کرنے لگا ہوں؟ جو جذبات سے فیصلہ نہ کرے، جو غم کی شدت سے مغلوب ہو کر فیصلہ نہ کرے، بلکہ خالص عقل کی بنیاد پہ فیصلہ کرے، اسے زینب بنت علی کہتے ہیں، کیونکہ عاقلہ نہیں ہے بی بی، عقیلہ ہے۔ میں نے اور آپ نے لقب نہیں دیا، امام معصوم نے لقب دیا ہوا ہے، عقیلہ بنی ہاشم ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ لہذا اب جب بی بی کا کلام، جب بی بی خطبہ ارشاد فرما رہی ہیں تو کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی کی شہادت کے غم میں احساسی طور پر خطبہ ارشاد فرمایا، نہیں، جو کہا وہ عین عقل کی بنیاد پر تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا عرض کرنے لگا ہوں؟ کیا کہنا اس بی بی کا، جب بی بی خطبہ تو معمولاً چونکہ شہادت کی مجلس میں پڑھا جاتا ہے، اور یہاں پر اسے عرض کر بھی چکا ہوں، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن ذرا کن فیکون کا مظہر تو دیکھیے گا یہاں پر کہ یہ بزرگ علماء نے اپنی کتاب میں اس بات کو لکھا ہے۔ اچھا،
آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر گانے والیوں کا ہجوم ہے، سیٹیاں بجا رہے ہیں مرد، تالیاں بجا رہی ہیں عورتیں، گھوڑے ہنہنا رہے ہیں اور اونٹ بلبلا رہے ہیں، کچھ عورتیں چیخ رہی ہیں، تو سپاہی غرا رہے ہیں وہاں پر. یہ پوری کیفیت ہے وہاں پر، آپ جانتے ہیں. فَأَوْمَأَتْ بِيَدِهِ یا بِيَدِهَا، بی بی نے اشارہ کیا دست مبارک سے، بولا نہیں. وَارْتَدَّتِ الْأَنْفَاسُ وَسَكَنَتِ الْأَجْرَاسُ، یہاں اشارہ کیا بی بی نے کہ جو سانسیں تھیں وہ گویا رک گئیں، اور اونٹوں کی گردن میں جو گھنٹیاں تھیں بج رہی تھیں اور اپنے مقام پر ساکت ہو گئیں. یہ میں آپ کو بڑی قدیمی کتابوں سے پڑھ رہا ہوں یہ روایت. دست مبارک کے شہزادی زینب سلام اللہ علیہ سے اشارہ فرمایا کہ انس کو تو چپ ہو، خاموش ہو جاؤ. وارتدت الانفاس، گویا سانسیں رک گئیں. وسکنت الاجراس، جو گھنٹیاں تھیں وہ ساکن ہو گئیں. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اچھا اب یہ کوئی تعجب نہ کرے کہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کو مظہر کن فیکون کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ یہ تو عام مومنین کے لیے، عام انسانوں کے لیے، کہ اللہ حدیث قدسی میں بیان ہے، حدیث قدسی میں عبدی اطعنی، اے میرے بندے میری تو ایسی اطاعت کر کہ حتی اجعلک مثلی، نہیں مثلی، کہ میں تجھے اپنی مثل بناؤں. یہ ہم اور آپ جیسوں کے لیے ہے، امام معصوم کی بات نہیں ہو رہی. تو پھر اللہ اپنی مثل بنائے گا تو کیا ہوگا؟ تو آگے دو فقرے ہیں. ایک یہ کہ انا حی لا اموت انت تحیی ولا تموت، میں حی ہوں مجھے موت نہیں آتی، تجھے بھی حی بنا دوں گا موت نہیں آئے گی. سب سے بڑی مثال اس کی خود ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی حیات عطا کی کہ اب موت نہیں ہے وہاں پر. انت تحیی ولا تموت. اور دوسرا فقرہ یہ ہے کہ تو میری ایسی اطاعت کر کے میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں کہ جب میں کہتا ہوں کن فیکون تو وہ ہو جاتا ہے، تو تجھے بھی وہ عطا کروں گا کہ تم کہو گے کن تو وہ ہو جائے گا. یہ عام انسانوں کے لیے بات ہو رہی ہے. اب شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے دستے ولایت سے جب اشارہ فرمایا کہ انس کو تو خاموش ہو جا، تو ورتدت الالفاظ وسکنت الاجراس. سبحان اللہ، یہ کیا کیفیت ہے کہ جو گھنٹیاں تھیں وہ رک گئی. اور پھر بی بی نے خطبہ ارشاد فرمایا. اچھا جب بی بی نے خطبہ دینا شروع کیا تو اس خطبے کے اختتام پر حجت خدا کی سند ملی کہ امتی، اے میری پھوپھی زینب، امام سجاد کہہ رہے ہیں، انتی بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمۃ. آپ نے وہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ آپ ایسی عالمہ ہیں جسے کسی نے تعلیم نہیں دی. اسی کو علم لدنی کہتے ہیں. جی ہمارا علم سب کا کسبی ہے. ہمارا علم لدن کا مطلب ہوتا ہے جو خود اپنے اندر نفس میں ہو. ہمارا علم کسبی ہے، ہم نے کسی سے حاصل کیا، سنا ہے یا دیکھا ہے. ہمارا علم لدنی نہیں ہے. امام معصوم کا علم لدنی ہے. بات واضح ہو رہی ہے. علی بن ابی طالب کو کسی نے آ کر سکھلایا نہیں ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. تو علی کے معلم رسول اللہ ہیں اور رسول اللہ کا معلم خدا ہے. تو اب بات ختم کر رہا ہوں بس یہاں دو نکات کو عرض کر کے. ایک تو یہ کہ جب اس بی بی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جو علم لدنی کی حاملہ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ توسل کرتے ہیں ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام سے، ویسے آپ نے توسل کرنا ہے شہزادی زینب سلام اللہ علیہ سے. بات ہو رہی ہے. اس لیے بی بی کے نام کا توسل علماء نے بیان فرمایا ہے. آپ تسبیح نکالیے، 100 مرتبہ صلوات پڑھیے اور ہدیہ کیجئے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو. یہ خواص کا توسل ہے جو بتا رہا ہوں آپ کو، عوام کا نہیں. اپنے خاص الخاص کسی معاملے کے لیے بزرگ علماء اور عرفاء، یہ توسل آپ کو کتابوں میں ملے گا کہ 100 مرتبہ صلوات پڑھ کر ہدیہ کیجئے خواہر امام حسین کو. ایک اس کی جلالی کیفیت بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ 100 کے بجائے 99 مرتبہ پڑھیے اور ایک مرتبہ روک لیجئے اور خدا سے کہیے کہ پروردگار جب میرا کام ہو جائے گا تو پھر ایک مرتبہ پڑھوں گا وہ، اور اس سے تسبیح کو مکمل کر لوں گا. تو یہ بھی ایک کیفیت ہے. خود بی بی کے نام کا عدد 69 ہے، اور 69 ٹائمز صلوات پڑھ کر 69 دن تک، اور وہ سکے 69 ہو یا نوٹ 69 ہو، اس عدد کے مطابق بھی صدقہ کرنا، یہ بھی ایک توسل بتلایا گیا ہے. تو یہ تو خاص بی بی کے نام سے توسل ہے. اور دوسرا یہ کہ جب بی بی کی زیارت، جو کوئی تفصیلی زیارت بھی اور مختصر زیارات بھی لکھی ہوئی کتابوں میں، البتہ کوئی معصورہ زیارت تو ہم تک نہیں آ سکی، لیکن یہ کہ اس میں بہت غور طلب جملہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ 2 القاب بی بی کے ایسے ہیں کہ جن پر تمام علماء اور فقہاء اور عرفاء انگوش بدندہ ہیں کہ اس کی کیا گہرائی ہے. ایک ہے شریکت الحسین، ایک ہے عدیلت خامس اہل الکسا. عدیلت خامس اہل الکسا کا مطلب اہل الکسا پنجتن جو چادر میں تھے، ان میں سے خامس امام حسین. عدیلت خامس اہل الکسا کا مطلب یہ ہے کہ جو میزان میں اہل کسا کے 5ویں فرد کی برابر ہو. تو شریکت الحسین نہیں فقط بی بی، عدیلت الحسین، یہ بی بی کی زیارت میں لفظ ہے. تو السلام علیکی یا عدیلت خامس اہل الکسا، یہ بی بی کی زیارت میں. وہ بی بی کے جو اہل کسا کی خامس کی عدیلہ ہیں کی برابر ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جب وہاں اس بی بی کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو ایک تو میں نے آپ کی خدمت میں توسل عرض کر دیا. دوسرا جو نقطہ میں اختتام پہ پیش کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ یہ توسل کس بارے میں ہو. میری مائیں بہنیں اگر سن رہی ہیں تو اس بات پہ ضرور غور فرمائیں. کوئی آپ کو حجاب کا پابند نہیں بنا سکتا، کوئی مولانا
کوئی خطیب وہ آپ کو شرعی مسئلے بیان کر سکتے ہیں، آپ کو حجاب کے فضائل بیان کر سکتے ہیں، لیکن واقعاً حجاب کوئی نہیں کروا سکتا جب تک کہ جس کی روح متصل نہ ہو بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اس کیفیت میں کہ جہاں بی بی دربار یزید میں تو پہلی بات جو بی بی نے کہی تھی وہاں پر وہ یہی کہی تھی کہ تو نے ہمیں نامحرموں کے درمیان کھڑا کیا ہے. تو بی بی کے دل میں یہ غم رہا. تو جہاں کہیں اگر میری مائیں بہنیں اگر سن رہی ہیں، اگر آپ کو حجاب کے معاملے میں کہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے یا کبھی کبھی نفس آمادہ نہیں ہو رہا تو آپ اس سلسلے میں مدد طلب کریں بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے. میں نے آپ سے کہا کہ حجاب فقط وہی خاتون کر سکتی ہیں کہ جس کی روح کو اللہ نے جوڑ کے رکھا ہو بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے. یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھے گا. بس اختتام کر رہا ہوں میں. دوسرا، ولایت پذیری بی بی کی. جی، آپ کو پورے واقع کربلا میں دو ہستیوں کے بارے میں کہیں نہیں ملے گا کہ امام حسین علیہ السلام نے کچھ کہا اور سامنے سے انہوں نے کوئی مشورہ دیا. ایک بی بی زینب سلام اللہ علیہ اور ایک حسین کے علمدار ابو الفضل عباس علیہ السلام. کہیں پر سامنے کوئی مشورہ دیا. ہم کون ہوتے ہیں امامت کو کوئی مشورہ دینے والے کہ ایسا کر لیجئے تو ویسا کر لیجئے. جہاں کمپلیٹ سرنڈر ہو جائے اسے کہتے ہیں ولایت پذیری. یہ فٹ سٹیپس ہیں. کاش یہاں تک کوئی پہنچ سکے. آپ کو تاریخ میں اور بڑے کردار ملیں گے جنہوں نے مشورہ دیا امام حسین السلام کو. کچھ لوگوں نے اپنے کچھ اور معاملات اور ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے شاید دیا ہو، اور کچھ لوگوں نے مخلصانہ بھی دیا، یعنی اپنے طور پر مخلصانہ، کہ وہ چاہتے تھے کہ امام حسین السلام کے لیے کوئی بہتری اپنے نظام میں ہو جائے. آپ کو دو ہستیوں کے بارے میں کہیں نہیں ملے گا جملہ کہ امام حسین علیہ السلام کے آگے بڑھ کر انہوں نے کوئی کلام کہہ دیا. پورے مقتل میں کہیں کوئی روایت نہیں ہے. امام نے کہا عباس خیمے ہٹاؤ، جو حکم آپ کا. ان سے کہو ملتوی کرے جنگ، جو حکم آپ کا. عباس جنگ نہ کرو، فقط پانی کی سبیل کرو، جو حکم آپ کا. مولا لیکن میری تو ولادت اس خاطر ہوئی تھی، میرے بابا نے کہا تھا کہ کربلا میں ایک علمدار چاہیے. نہیں، ابھی اس وقت امام کا حکم کیا ہے؟ بات واضح ہو رہی ہے. جب اس مقام پر کوئی ہستی پہنچ جائے تو حسین ابن علی کہیں بنفسی انت یا اخی، کہ عباس میری جان تم پر قربان ہو. یہ جملہ امام حسین علیہ السلام کا فقرہ ابو الفضل عباس کے حرم کے اوپر لکھا ہوا ہے. خدا کی قسم یہ آخری معراج ہے بس، کہ جب ساری کائنات کی جان حسین پر قربان ہو تو حسین کے بے نفسی انت یا اخی، کہ اے عباس میری جان تم پر قربان ہو. کیا مطلب ہے اس کا؟ اور اس کی شبیہ آپ کو ملے گی کہ ساری کائنات میں پتہ نہیں کتنی مخلوقات کے جن کی دعائیں امام حسین کے توسل سے پوری ہوں، وہ کہیں کہ اے بہن زینب مجھے یاد رکھیے گا نماز شب میں. تو امام معصوم کسی سے جب کہہ رہے ہیں تو یہ فقط فرد جذبات کی بات نہیں ہے. بات واضح ہو رہی ہے. جو ولایت میں ایسے ضم ہو چکا ہے کہ اب گویا فرق نہیں ہے حسین اور زینب میں. اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے اس وقت کہ جب میں نے آپ کی خدمت میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے جشن میں اس بات کو پڑھا تھا کہ جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہو چکی ہے اور اس وقت انہوں نے اپنی والدہ کو اپنا وصی قرار دیا، بی بی حدیثہ خاتون. تو جب کچھ مومنین نے بی بی حکیمہ خاتون سے پوچھا کہ الا من تفزع الشیعہ، اب شیعہ کس کی طرف پناہ لیں حسن عسکری کے بعد، کیونکہ 12ویں امام پردہ غیبت میں، فرمایا کہ بی بی حدیثہ خاتون کی طرف پناہ لیں، ان سے اپنے شرعی معاملات دریافت کریں. تو انہوں نے کہا کہ کیا ایک خاتون کی طرف رجوع کریں پوری قوم اور امامت کی وسیع قرار پائیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس وقت بی بی حکیمہ خاتون نے جواب دیا کہ اقتداء لابی عبداللہ الحسین، حسن عسکری نے بی بی حدیثہ خاتون کو ویسے ہی وسیع قرار دیا ہے جیسے حسین ابن علی نے زینب بنت علی کو وسیع قرار دیا تھا. اس کے بعد امام نے فرمایا کہ جو کچھ زینب بنت علی علیہ السلام کی زبان مطہر سے جاری ہو رہا تھا وہ علم سید الساجدین تھا، یعنی اپنے زمانے کے امام کا علم تھا کہ جو بی بی کی زبان مطہر سے جاری ہو رہا تھا صرف تاکہ امامت کی حفاظت ہو سکے. یہ ہے ولایت پذیری. ٹھیک، تو کاش اس منزل پر ہم اور آپ ایک مقام پر آ سکے. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جب بحث ہو رہی ہوتی ہے نا گفتگو میں، تو اگر کہیں پر یہ آ جائے نا کہ قال الجواد علیہ السلام، امام محمد تقی نے فرمایا، اور فرض کیجئے کہ حدیث جتنا اس وقت کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق کم از کم صحیح ہے یا حسن ہے، موثق ہے، قابل قبول ہے، جب امام کا کلام آ جائے اس کے بعد آگے بحث جاری نہیں رہنی چاہیے، اصولاً یہ ہونا چاہیے. امام نے فرمایا اچھا ختم. یہ ہے ولایت پذیری. یہ ہے شہزادی زینب سلام اللہ علیہا سے ملنے والا سب سے بڑا درس. سب سے بڑا درس. بات واضح ہے؟ اچھا، تاریخ میں مستورات نے جو حق کہا ہے اور حجت خدا کی خاطر جو احتجاج کیا ہے وہ تاریخ میں ثبت ہوا ہے، چاہے وہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا ہو ولایت علی کی خاطر یا بی بی زینب سلام اللہ علیہا ہو بقائے مقصد امام حسین علیہ السلام کی خاطر. جو باطل قیام کیا خواتین نے وہ بھی تاریخ کا حصہ بنا، لیکن جو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے کیا. آخری جملہ کہتا ہوں یا بات ختم کرتا ہوں. آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ آپ اس بی بی کے جشن میں شریک ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کی عدیلہ ہیں اور جن سے توسل ہے
ایک درود کی تسبیح پڑھ کر بیوی کو ہدیہ کیجیے، جن سے آپ اپنے حجاب کے لیے میری مائیں بہنیں وہ توسل اختیار کریں تاکہ وہ دل سے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی سیرت پر سنت پر عمل کر سکیں۔ اور آخری بات جو کہنے لگا تھا ولایت پذیری کے ساتھ ساتھ، اس مقام کو امام حسین نے ایسے سمجھایا کہ اکثر لکھا ہوا ہے تاریخوں میں اکثر کہ جب امام حسین علیہ السلام قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے اور بی بی زینب تشریف لاتی تھی تو امام حسین قرآن کی تلاوت روک کر بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے احترام میں بلند ہو جاتے تھے۔ آپ کو معمولاً یا رسول اللہ کھڑے ہوتے تھے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لیے، یا امام حسین علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے لیے۔ اگر آپ میرے اس فقرے کو محسوس کر پائیں تو ضرور دعا سے نوازیے گا کہ جس کے احترام میں ایک نہیں دو قرآن بلند ہو، جس کے احترام میں دو قرآن بلند ہو، قرآن صامت بھی بلند ہو اور قرآن ناطق بھی بلند ہو، اسے زینب کبریٰ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ثانی بنت رسالت تیرا منصب کیا ہے، تو نہیں ہے تو پھر انسان کا مذہب کیا ہے۔ یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ اس لیے ہے کہ غدیر کو بچایا ہے کربلا نے، کربلا کو بچایا ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے۔ اب اس میں ایک ایک جملہ وہ ہے کہ جو کم از کم آدھے گھنٹے کی گفتگو چاہتا ہے کہ غدیر کو کیسے بچایا ہے کربلا نے اور کربلا کو بچایا بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے۔ تو نہیں ہے تو پھر انسان کا مذہب کیا ہے، ثانیہ بنت رسالت تیرا منصب کیا ہے، تو نہیں ہے تو پھر انسان کا مذہب کیا ہے، اور کس کے بس میں ہے تیری ذات کا عرفان، بھلا سر شبیر بتا سکتا ہے زینب کیا ہے۔